میرے اور آپ کے گناہ وہ اس قدر زیادہ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے راستے کے اوپر گامزن کیا ہے جو راستہ مجھے اور آپ کو رب سے بھی دور کر دیتا ہے اور شریعت محمدیہ سے بھی دوری اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ہم نے کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اپنی 50 60 70 سالہ زندگی جو ہم نے گزاری ہے، ہم اس زندگی کا احاطہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ پتہ نہیں اس غبارے سے کب ہوا نکل جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنا محاسبہ کریں کہ اس زندگی کے اندر وہ عرش والا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اس پہ اس رب کی بات کو مانا ہے کہ نہیں مانا۔ زندگی کی کتاب کو اپنی نظروں کے سامنے کھول کر کے اس کا جائزہ لے کہ میری زندگی کی کتاب اس کے اندر نیکیاں ہیں یا یہ برائیوں سے بھری ہوئی۔ اسی کتاب کے اوپر، اسی زندگی کے اوپر قبر اور حشر کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر اس زندگی کا جائزہ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر قبر اور حشر کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی کامیابی کا ذریعہ، کوئی راحت، اطمینان اور سکون کی زندگی وہ مجھے اور آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا دار بن کر کے بس لوگوں کے بنائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق، ان کے ضابطے اور قانون کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے تو پھر زندگی تو گزرے گی لیکن اس گزاری ہوئی زندگی کے صلے اور بدلے کے اندر مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کر لوں جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے، اگر میں کر بھی لوں تو کون سی میری فوراً گرفت ہونے والی ہے؟ یہ کام مکری ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ رب ہے، وہ جس وقت چاہے انسان کی گرفت کر لے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ وہ رب جس وقت چاہے وہ ڈھیلی رسی جو میری اور آپ کی اس نے کی ہوئی ہے وہ اس کو جب شکنجے میں لے لے، اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر لیا، کر لوں، یا یہ میں گناہ جس کا ارادہ کر چکا ہوں اگر میں کر بھی لوں تو میری کون سی فوراً گرفت ہونے والی ہے۔ اور بعض اوقات انسان اس بنیاد پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ نمازیں بھی بڑی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی بڑی کی ہیں، صدقہ و خیرات، رمضان کے روزے، حج، عمرے، ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ میری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اور اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود اگر میں ایک گناہ کر لوں تو اس گناہ کی نیکیوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر کے اندر اتنا بڑا گناہ ہو کہ وہ اود پہاڑ کے برابر جن نیکیوں کے اوپر ہم غرور اور تکبر کر رہے ہیں، ایک لمحے کے اندر وہ رب اور ساری کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلے، دامن خالی ہو جائے گا۔ اور رب کی عدالت کے اندر جب جائیں تو پھر وہاں جا کر کے پتہ چلے گا کہ انسان تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو دنیا سے کیا کر کے آیا ہے۔ زندگی کی کتاب کھلے گی، وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ظلم زیادتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم جرم کر کے اس جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب گناہ کرنے کے بعد میں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ غلطی میں نے کی ہے تو پھر انسان اللہ سے توبہ کرے گا۔ جب گناہ کو گناہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا توبہ کریں گے، کیا استغفار کریں گے؟ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز اگر ہم اس کو جرم سمجھتے تو پھر آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ گھروں کے گھر بے نماز، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے،
زندگی بھر کی نمازیں ختم ہو گئی، احساس ہی پیدا نہیں ہوا۔ 7 دن گزارنے کے بعد جمعے کے لیے مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جو 7 دنوں کے اندر وہ جو نمازیں میرے اور آپ کے اوپر فرض تھی وہ تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، اور دل میں احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کی عدالت کے اندر تو میرا اور آپ کا جواب ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ جگیردار، وہ کوٹھیوں کا مالک، وہ جائیدادوں کا مالک، وراثتوں کا مالک، جو کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نماز کو نہ پڑھنا، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلطی ہو جائے اس غلطی کو تسلیم کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی عدالت کے اندر آ کر کے، اپنے دربار میں آ کر کے مجھے اور آپ کو جھک کر کے اس گناہ سے معافی مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن وہ گناہ وہ اس قدر سزا کے اعتبار سے وہ بڑا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے قیامت والے دن وہ رب اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر یہ شلواریں جو ہیں یہ ٹکنوں سے نیچے، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ ہر وقت، وہ گھر میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ بازار جہاں کہیں بھی ہے، اس کی شلوار، اس کی چادر اس کے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، اور عورت ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھے۔ لیکن روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی بنیاد پر وہ دین جو دین نہیں تھا، اس ندین کو دین بنا کر کے میری اور آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ آج کا نوجوان، آج کی میری ماں بہن بیٹی، وہ جدید ماحول اور معاشرے کی آڑ لے کر کے جو کام مردوں نے کرنے تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو عورتوں نے کرنے تھے وہ مرد کر رہے ہیں۔ اور میری اور آپ کی عقیدت، محبت، ایمان اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، بات بھی نہیں مانتے، عمل بھی نہیں کرتے، اپناتے بھی کچھ نہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کے اندر بھی، ہماری عقیدت کے اندر، پیار کے اندر جب ذرہ برابر بھی فرق جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ، ایسی عقیدت اور محبت کا کیا فائدہ؟ آج بارش کی ضرورت ہے، دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہوتی ہے بارش، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم سوچتے بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش کی ضرورت تھی، بارش ہی نہیں ہو رہی، اعلان کر دیا کہ ایک میدان کے اندر سارے اکٹھے ہو جائیں، بوڑھے الگ کر دیے، نوجوان الگ کر دیے، بچے الگ کر دیے، اسی طرح خواتین کو بھی الگ کر دیا، اور اسی طرح جانوروں کو بھی الگ الگ کر دیا، اور پھر اعلان کیا کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرو، شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے جو ہے بند کر دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ایک سرکش اس مجلس کے اندر موجود ہے، جب تک وہ اٹھ کر کے جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔
اعلان کر دیا۔ اب رب سے توبہ استغفار اور معافی مانگنے کے لیے کوئی مسجد کے سپیکروں کے اندر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رب تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کمرے کے اندر باپ ماں بہن بھائی سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ رب کہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ جو سوئے ہوئے ہیں وہ تیری آواز کو بعد میں سنتے ہیں، میں عرش پہ تیری آواز کو ان سے پہلے سن لیتا ہوں۔ اعلان کر دیا کہ ایک سرکش باغی جب تک وہ اٹھے گا نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ بارش نہیں ہوگی۔ اب مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کس ڈگر کے اوپر، کس راستے کے اوپر، کس انداز اور کس طریقے کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا رزلٹ ہے کہ دن بدن جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں وہ مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے جو گھیرتی چلی جا رہی ہیں۔ اعلان ہوا، دل ہی دل کے اندر رب کے ساتھ کال ملائی، اللہ صرف تو جانتا تھا، اور اگر اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا تو یہ ساری مجلس والوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ سرکش ہے، یہ باقی ہے۔ دل ہی دل کے اندر کال ملائی، اللہ جو گناہ ہو گئے میں تیرا بندہ معافی مانگتا ہوں، اللہ تو پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ میں تیرے ساتھ یہ عزم اور ارادہ کرتا ہوں، مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ جو زندگی باقی ہے اس زندگی کے اندر میں ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، تیری اطاعت اور فرمان برداری کے اندر زندگی کو گزاروں گا۔ بارش بھی ہو گئی، آدمی بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، تو فرمایا اس کا نام تو بتلاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب سرکش تھا تو میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتلایا، اب تو اس نے میرے ساتھ جاری لگا لی ہے، اب میں اس کا نام جو ہے کیسے بتاؤں۔ اس رب کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سردی کی راتیں، اٹھے صبح 4 بجے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے مچھی کے پر کے برابر میں اور آپ اپنی آنکھ سے پانی کا قطرہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ رب کہتا ہے وہ جہنم کی آگ کہ جس کے اوپر دنیا جہان کا پانی ڈالا جائے وہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ فرمایا بندے میری ذات سے ڈرتے ہوئے مکھی کے پر کے برابر پانی کا قطرہ تو اپنی آنکھ سے نکال دے، اور تیری زندگی کے گناہوں کو ایک لمحے کے اندر صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ان غلطیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ ہم اس رب کے قریب ہونے کی کوشش تو کریں، معافی تو مانگیں، اس کے دربار پہ آ کر کے اپنے آپ کو چھپائیں تو صحیح۔